جو آتا ہے نا رجب کے حوالے سے کہ جی وہ روزے رکھنے ہیں، وہ شعب الایمان کی وہ کمزور روایتیں بیان کرتے ہیں اور آپ نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی کوئی اصل نہیں تھی ان کے اندر. ہاں جی. ایک مسلم اصول ہے کہ دلیل جائز کے لیے نہیں بلکہ ناجائز کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح دلیل حلال کے لیے نہیں بلکہ حرام کے لیے چاہیے ہوتی ہے. کائنات کی ہر چیز حلال ہے، لیکن جس کے بارے میں دلیل آ گئی کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے، جس کے بارے میں دلیل آ گئی کہ یہ ناجائز ہے تو وہ ناجائز ہے. حرام چیز کے لیے اور ناجائز کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، نہ کہ جائز اور حلال کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا اور دیگر اس کے ہم نوا جو ہیں جب پھنستے ہیں تو اب یہ قاعدہ اور رول اپناتے ہیں، ادروائز یہ بدعت اور شرک اور گمراہی کے فتوے صادر کرنے کے اندر بالکل کوئی پس و پیش سے کام نہیں لیتے. شریعت میں کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے، حلال کہنے کے لیے نہیں. میں 1 کروڑ چیزوں کو حلال کلیم کر سکتا ہوں، جو کہے گا نا حرام دلیل وہ لے کے آئے گا. یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے کہ حرام والے نے دلیل پیش کرنی ہے. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے. میں دنیا کے تمام جانوروں کو حلال کہوں گا، آپ کہیں گے نہیں خنزیر حرام ہے، میں کہوں گا دلیل پیش کرو، آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہے. حلال کہنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. حلال دنیا کی ہر چیز ہے. قرآن میں مجھے بتایا حرمت کے رشتے آئے ہیں، حلت کے رشتے نہیں آئے کہ یہ عورتیں حرام ہیں. اور پھر آگے کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہر عورت حلال ہے. یہ قرآن کا سٹائل ہی ہے. تو آپ پہلے دین کی فقہ کو انہی باتوں میں سے ایک بات 27 رجب کو عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کو یہ لوگ بدعت اور بے اصل کہا کرتے ہیں. حالانکہ اس اصول کو یہ بھی مانتے ہیں، مرزا اس اصول کو مانتا ہے، لیکن یہ اصول صرف اس وقت یہ قبول کرتا ہے اور مانتا ہے کہ جب یہ خود پھنس جاتا ہے. لیکن جب معمولات اہل سنت کی بات آتی ہے تو اب اس کو فتوے یاد آتے ہیں بدعت کے اور گمراہی کے اور بے اصل ہونے کے. حالانکہ 27 رجب کو جو عبادات کی جاتی ہیں بالخصوص 12 نوافل ادا کیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جو 27ویں رات عبادت میں گزارے اور 27ویں رجب کا روزہ رکھے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے 100 سال کی راتوں کی عبادت کی اور 100 سال کے روزے رکھے. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ شعب الایمان کی حدیث سے ثابت ہے. ہاں اس حدیث پاک کے اندر ضعف ضرور ہے، لیکن اس ضعف کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کرنا بدعت ہو گیا. حالانکہ اس بات کو بھی سب مانتے ہیں کہ فضائل اور مناقب کے اندر ضعیف احادیث بھی کام کرتی ہیں، وہ بھی قبول کی جاتی ہیں. اس حدیث پاک سے جو شعب الایمان کیا اس سے ہم نے کوئی عقیدہ سیٹ نہیں کیا ہے، اس سے کوئی ہم نے حلال و حرام کا مسئلہ سیٹ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک فضیلت کی بات تھی اور فضیلت کی بات ضعیف حدیث پاک سے بھی ثابت ہو جایا کرتی ہے. محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے. اپنے بچوں کو تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھوانے یا دیگر کورسز کروانے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے.